قرآن کی تعلیم امت مسلمہ کے لیے سیکھنا فرض ہے، اس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ اور مجھے بنیادی طور پہ یہ بات کہنی ہے کہ جب تاریخی طور پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی قوم کی عزت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اقتدار اس کے ہاتھ میں ہو، اس کے لیے کیا پسند فرمایا ہے، تو یقین جانیں ہم اور آپ ہل جائیں گے۔ پیسے کا کہیں ذکر نہیں، طاقت کا کہیں ذکر نہیں ہے، شہرت کا کہیں ذکر نہیں ہے، کسی رنگ و نسل کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر ذکر ہے تو اللہ رب العالمین کے دین کا ہے۔ ماضی کی کچھ یادداشت آپ کے سامنے رکھوں اور پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ آخر وہ کیسا دور تھا جس دور میں غریب غریب تر ہوتا جا رہا تھا اور مالدار مالدار تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک کمزور انسان ظلم کی چکی میں اس طرح پیستا تھا کہ نسل در نسل بیچا اور خریدا جاتا تھا، اور اس طرح اس کو غلامی کی زندگی بسر کرنی پڑتی۔ لیکن رب تعالیٰ نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور یہ کہہ کر اس انسانیت کو ظلمت سے، ظلم سے، ہر طرح کے اندھیرے اور ناانصافیوں سے نکالنے کے لیے جو پہلی گفتگو کی اللہ رب العالمین نے، وہ یہ تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے پیارے نبی پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یہ تاریکیاں اس وقت چھٹ سکتی ہیں، ظلم اس وقت دور ہو سکتے ہیں، نہ اتفاقیاں محبتوں میں اس وقت تبدیل ہو سکتی ہیں جب اقرا گھروں کے اندر آئے گا۔ اور اقرا میں بھی رب تعالیٰ کا قرآن آئے گا۔ سائنس بھی پڑھیے، فزکس بھی پڑھیے، میتھمیٹکس بھی پڑھیے، تمام علوم کو پڑھیے، لیکن جس علم سے اس دنیا کو کچھ آپ دے سکتے ہیں یا کسی کامیابی پر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ ہے قرآن۔ اس کے بغیر یہ تمام سفر ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ میری امت کا سب سے بہتر شخص وہ ہوگا جو قرآن کو سیکھے گا اور سکھائے گا، اس تعلیم کو عام کرے گا۔ موضوع کی تکمیل میں وقت درکار، قرآن کے حقوق ہے بنیادی طور پہ۔ سب سے پہلا حق ہے اس کو صحیح اور درست پڑھنا۔ چھوٹا سا ایک سلسلہ یہاں پر بھی جماعت کے ذمہ داروں نے شروع کیا ہے، اس کو آپ آن لائن یا کلاس میں آ کر مغرب کے بعد حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو درست پڑھنا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کا نزول فرمایا، پھر پہلا حق جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سکھایا وہ یہ تھا اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، اس کو مخارج سے پڑھنا ہے، اس کو محبت سے پڑھنا ہے، اس کو دلچسپی سے پڑھنا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آپ ترتیل سے پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، اس کا حق دیجئے، اس کے الفاظ کا حق دیجئے، اس کے مخارج کا حق دیجئے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور قرآن پڑھتے ہوئے کبھی جلدی نہ کیجئے۔ حفاظ تیار کیے جاتے ہیں، وہ قرآن کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ جس کی مثال دینا قرآن کے ادب کے خلاف سمجھتا ہوں، لیکن ہم میں سے ہر کوئی واقف ہے کہ یعلمون تعلمون کے بغیر، اس کی ادائیگی میں بغیر اس کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آیت میں کیا پڑھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کا پہلا حق اس کو صحیح پڑھنا ہے۔ دوسرا حق پھر اس میں تدبر کرنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کتاب جس کو میں نے شفا، جس کو ہدایت، جس کو رہنمائی، جس کتاب کے ذریعے آپ قوموں پہ حکومتیں پا سکتے ہیں،
اس کتاب کو سمجھ کے پڑھنا یہ اس کا دوسرا حق ہے جو آج مفقود ہے. پہلے پڑھنا مفقود ہے. قرآن کو پڑھنے کے لیے ہم 100 روپے فیس دیں گے, انگلش ٹیوشن کے لیے ہم 10,000 بھی دے دیں گے. یہ المیہ ہے, یہ دکھ ہے. ہم پیچھے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا, اور وہ لوگ بہت آگے تھے. ایک واقعہ بیان کر دوں تاکہ تمہید سمجھ میں آ جائے. عبد الرحمن ابن ابزا, اور بعض نے کہا عبد الرحمن ابن ابزی, ایک مولا حارث ابن حارث کے جو مولا تھے, یعنی غلام تھے, مکہ میں رہتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار کا واقعہ ہے کہ ابن حارث نے یہ سوچا, نافع ابن حارث نے یہ سوچا کہ میں امیر المومنین سے جا کر مدینہ میں مل کے آ جاؤں. دار حکومت وہاں تھا, راجدھانی وہاں تھی. آ گئے اور ادھر سے اتفاقیہ طور پہ امیر المومنین بھی سفر کے لیے نکل پڑے, میں جا کے عمرہ کر لوں. اور بیچ میں گورنر کی اور امیر المومنین کی ملاقات ہو جاتی ہے. کبھی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا امیر المومنین آپ سے ملاقات کا شوق تھا, گفتگو کرنی تھی, اپنی ریاست کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا, اس لیے میں نکل آیا. کبھی اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ نائب کون ہے آپ کا؟ کہا عبد الرحمن ابن ابزی ایک شخص ہے, اس کو چھوڑ کے آیا. کہا بڑے عجیب ہو, یہ نام تو پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. امیر المومنین ہوں, وقت کا حاکم ہوں, کمانڈروں کو بھی جانتا ہوں, علماء کو بھی جانتا ہوں, مفسرین کو بھی جانتا ہوں, فقہا کو بھی جانتا ہوں, لیکن ایسا شخص جس کا تو نام لے رہا اور وہ اتنی بڑی صلاحیت کا مالک ہے کہ وقت کو مدینہ ایک پوری ریاست کو چلا سکتا ہے, اس کو تو وہاں بٹھا کر آیا ہے جو میرے علم میں نہیں, آخر کیوں؟ کہا امیر المومنین وہ عارف بکتاب اللہ, میں نے اس کو اس منصب کے لیے اس وجہ سے مناسب سمجھا, اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. میں بتا رہا تھا قرآن کا دوسرا حق اس پہ تدبر حاصل کرنا, اس کے مسائل کو سمجھنا. ہم فرقوں میں نہیں بٹ سکتے, ہمیں کوئی توڑ نہیں سکتا, ہمیں کوئی کسی کامیابی سے نہیں روک سکتا کہ جب ہمارے پاس تدبر قرآن کا مادہ آ جائے گا, اس کو ہم فرض سمجھیں گے. اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ اس شخص کو بلند کریں گے مومنوں میں سے جو کتاب کو اٹھائے گا اور کتاب کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کا اس کے اندر اس کی صلاحیت ہوگی, اور اس کو وہ اپنا شیوا بنا لے گا, عادت بنا لے گا. قرآن کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا, یہ کسی اقتدار سے انسان کو پیچھے نہیں رکھ سکتا, نہ پیچھے رہ سکتا ہے انسان. تمام صلاحیتیں اس میں موجود ہوگی. بیک وقت میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی بھی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے منصف و جج بھی تھے, کمانڈر بھی تھے. تمام صلاحیتیں وہ کس چیز سے آئیں؟ اللہ پاک کی کتاب سے. تیسرا بڑا حق قرآن کا میرے بھائیوں اس پر عمل ہے. ہم اس سے بالکل کورے ہیں. قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ مجھے یاد آیا قرآن کے عمل میں کتنی پہل تھی ان لوگوں کی. بکریوں کے چرواہے تھے. رستم نے پوچھا تھا کہ تم تو بکریوں کے چرواہے, تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے اقتدار اور میرے تخت کو الٹنے کے لیے تم یہاں پہنچو اتنی بڑی فوج لے کر؟ یہ ہمت, یہ جرأت, یہ سوچ, یہ آپ کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. چھوٹا سا واقعہ کہ جب مدینہ کے اندر حرمت شراب کی آیتیں نازل ہوئیں, تاریخ مدینہ میں مفسرین عبد المالک مجاہد نے بھی لکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں سیلاب آ گیا تھا. لوگوں نے ایک بیک وقت چھوڑ دیا. آج کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے لیے اگر کسی سے کہا جائے کہتے ہیں یہ آہستہ آہستہ چھوٹتی ہے, دھیرے دھیرے چھوٹے گی. نہیں, جس شخص کے پاس ایمان ہے وہ فوری چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ کا کلام اس کے پاس آ گیا, اس کا فرمان آ گیا. اور چوتھا بڑا حق قرآن کا وہ یہ, ہم اس بات کو آگے پہنچائیں. اگر والد نے سیکھا ہے اور بیٹے نے نہیں تو باپ کی جان قیامت کے دن نہیں چھوٹ سکتی.
اگر وہ خود پڑھتا ہے لیکن ان کی بیٹی نہیں پڑھ رہی، ان کی بیوی نہیں پڑھ رہی، یقین جانے کہ وہ بہت بڑا دھوکہ ہے. وہ اپنے اندر خود ناانصافی کر رہا ہے. اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرا بچہ اگر اس میں وقت لگائے گا اور انگلش نہیں پڑھ پائے گا، سائنس نہیں پڑھ پائے گا، میری بیٹی نہیں پڑھ پائے گی، تو کل اس کی روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ یہ ایگزام میں فیل ہو جائے گا. تمام ایگزام اسی کے اندر ہے. جو شخص اپنی ابتدا اس سے کرتا ہے اور انتہار دن کی اس سے کرتا ہے، ہر کامیابی اس کے قدموں کے نیچے ہے. رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا. لوگوں، فجر کا پڑھا ہوا قرآن آپ کے لیے دنیا میں بھی گواہی، آخرت میں بھی گواہی. وہ یہاں بھی سر بلند کرے گا آپ کو، وہاں بھی سر بلند کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پڑھنے والے کو کہا جائے گا اقرا ورتقی. ہاں، آج تجھے ہم دنیا میں قرآن پڑھنے کا وہ مقام دیں گے کہ جو تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور اس کی ابتدا ایسے کریں گے، ایک ایک آیت پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا. جنتوں کے درجات، اور درجات میں نعمتوں کی امتیاز ہے. اور پھر آخری منزل تیری اور آخری گھر وہ ہوگا جہاں تیری آیتیں ختم ہو جائیں گی. قرآن پڑھنا تو بند ہو جائے گا، وہاں تیری آخری منزل ہوگی. اور جو دنیا میں پڑھے ہی نہ صبح پڑھے نہ شام پڑھے، اور نہ آگے پہنچانے کا اس کے دل میں جذبہ ہو. تاریخی طور پہ میں یہ بات اور یہ درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بشعور لوگ ہیں آپ، بہت سنجیدہ لوگ ہیں آپ، اللہ کی قسم پڑھے لکھے ہیں. سروے کے مطابق اس وقت سب سے کم خرچ اگر کوئی مسلمان کر رہا ہے تو وہ اپنے دین کی کتابوں پر کر رہا ہے. قرآن آپ لا کر دیں مارکیٹ میں کسی کو بھی، یہاں فری لوگ قرآن مانگنے کے لیے آتے ہیں. جی قرآن بن رہے ہوئی تو نہیں بڑی. اور اگر وہیں پر کتاب انگلش کی لینی پڑے تو وہ 5,000 2,000 4,000 یہاں سے دلی کا سفر کرے گا، لیکن وہ اپنی کتابیں لائے گا، قرآن کو نہیں خریدے گا. پھر کیا چاہتے ہو آگے ہو جائے؟ پھر چاہتے ہو گھروں میں جرائم نہ ہو؟ پھر چاہتے ہو کہ نشے ختم ہو جائیں؟ پھر چاہتے ہیں ہم کہ گھروں سے بے حیائیاں دور ہوں؟ پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ذلت اور رسوائی کیوں، یہ کب ختم ہوگی؟ پھر ہم چاہتے ہیں یہ خوف کا ماحول ختم کب ہوگا؟ اور اغیار ہمارے اوپر جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان سے ہماری جان کب چھوٹے گی اور تب چھوٹے گی؟ میرے بھائیو، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم، سب سے پہلی بنیاد. دوسری بات جو سروے کے مطابق اس سے بڑی دکھ دیا وہ یہ، سب سے کم وقت ہم دین کو سیکھنے کو دے رہے ہیں. سب سے کم وقت، اور سب سے زیادہ مارکیٹ مسلمان آج مارکیٹنگ کو دے رہا ہے. جیسے میں نے بتایا، سب سے کم خرچ دین کو سیکھنے میں اور دین کی کتابوں میں اور قرآن میں دے رہا ہے، اور سب سے زیادہ خرچ شادیوں میں دے رہا ہے. میں تحقیق کے مطابق بات کر رہا ہوں. اور شادیوں میں جو خرچ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سب سے بہتر نکاح، سب سے اچھا نکاح ایسرہ مؤونۃ، جس کا خرچ مختصر ہو. جس کا خرچ مختصر ہو یہ بتایا تھا ہمیں، لیکن ہم نے اس کا بالکل الٹ کیا ہوا ہے. دین کو سیکھنے کے لیے یا دین کے راستے میں دینے کے لیے یا اللہ کی کتاب کو خریدنے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر 20 وساوس آ جاتے ہیں، اور 20 طرح کے بہانے اور 20 باتیں یاد آ جاتی ہیں. فلاں قرضہ ہے، گھر کو بنانا ہے، پتہ نہیں کتنی فارملٹیز ہمیں یاد آتی ہیں. لیکن جب ہم اپنی بات کرنے آتے ہیں، وہ شادی کی ہو، وہ کسی اور کام کی ہو، یقین جانے ہم قرض بھی لیں گے. ہم ناجائز بھی جا کر سود بھی لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور لوگ اپنی خواہش کو اور اپنی خوشی کو پورا کر لیتے ہیں. عجیب بات ہے، دکھ کی بات ہے، یہ تنزلی کی بات ہے. اور اگر یہ آج ختم نہ ہوئی تو آنے والی نسلوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والے ہم لوگ ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، قرآن کے حقوق کے بعد مجھے بات کرنی تھی جو وہ عظیم، وہ یہ تھی، رب تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے. یہ وہ علم دے رہے ہیں جو انسان اس کو نہیں جانتا تھا، وہ سکھا رہے ہیں ہم. وہ خبریں بتائیں گے جو خبریں اب تک نہیں پہنچی ہوئی. ہم آپ کو اس وحی کے اندر جن لوگوں کو ہم نے کامیاب کیا، دنیا اور آخرت کے اقتدار دیے، عزتیں دی، وہ واقعات بیان کریں گے. دیکھیں، سکھانے کے 3 طریقے. ایک ہے قلم، اور قلم کے بعد
جو بڑا مجرب سب سے بڑا طریقہ ہوتا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو واقعات کے ذریعے اپنے موضوع کی وضاحت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واقعات کو بیان کیا کہ انسان ان واقعات کو سامنے رکھے۔ بھائی میرے والد کے ساتھ اگر کوئی حادثہ ہوا ہے تو بچہ بھی فکر مند رہتا ہے میرے ساتھ نہ ہو جائے، اور اپنے بیٹے کو بھی کہتا ہے بیٹے تیرے دادا کے ساتھ ایسا ہوا تھا، تو بھی یاد رکھنا اس بات کو۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے واقعات کو وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ کامیاب لوگ کون سے تھے؟ جو انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلے، ان کو سلطنتیں بھی ملی، ان کو حکومتیں بھی ملی، ان کو بیماریوں سے شفا بھی ملی، ان کو ہر کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی بشارت دنیا میں سنائی گئی، اور ہر وہ شخص ناکام ہوا جو طاغوت کو گلے لگاتا تھا، جو فضول خرچی کو گلے لگاتا تھا، جو دنیا کو اصل سمجھتا تھا اور دنیا کے لیے اس نے تمام کی تمام انرجی کو صرف کیا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، تاریخی طور پر موسیٰ علیہ السلام کا رب تعالیٰ نے سورہ قصص میں ذکر فرمایا اور کہا لما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس قابل ہو گئے کہ وہ قوم کو لیڈ کر سکتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتے ہم نے سب سے پہلے ان کو علم و حکمت عطا کی، ہم نے ان کو علم دیا، علم کے ذریعے انہوں نے قوموں کو لیڈ کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑا مانے، لیکن ہمارے پاس اگر جہالت ہے تو کسی بھی میدان میں ہم کامیاب نہیں۔ وقتی طور پہ اگر جو موجودہ نظام حکومت ہے اس میں اگر کوئی کسی جگہ پہنچ بھی جاتا ہے وہ ایسے فیصلے کرتا ہے کہ قوموں کو 50 سال پیچھے لے کے جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں۔ اور کون سا علم نہیں؟ اللہ کے قرآن کا علم ہے۔ تاریخی طور پر موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب وہ بھی مضبوط ہوئے اور اپنے اس عمر کو پہنچے کہ جس عمر کے بعد وہ قوم کو رہنمائی کر سکتے ہیں، اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، سختیوں کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم نے بھی ان کو علم دیا، حکمت عطا کی، اور ہم محسنین لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ سچے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، ہم ان کو علم و حکمت عطا کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اور ان کے چاچا سلیمان علیہ السلام کا اللہ پاک نے سورہ نمل میں ذکر فرمایا اور وہ کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا داود وسلیمان علما وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ ہم نے داود اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ اس علم کی وجہ سے یہ جو اللہ کا فضل ہوا ہے ہم پر، اسی وجہ سے ہم اس پوری قوم کو لیڈ کر رہے ہیں، ہوائیں ہمارے ماتحت ہیں، جانور ہمارے ماتحت ہیں، جن ہمارے ماتحت ہیں، انہوں نے کہا وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ۔ اس اللہ کا شکر کہ جس ذات نے ہمیں اس چیز سے دوسروں سے اچھا بنا دیا ہے اور زیادہ فضیلت والا بنا دیا ہے کہ ہمیں علم دیا ہے۔ جہاں یہ پتا چلتا ہے کہ علم ہی اصل ہے ہر کامیابی کے لیے، وہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ علم والا شخص کبھی اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرے کہ یہ کوئی میرا کمال ہے اور میں سیکھا ہوا ہوں، فلاں چیز میں ماہر ہوں، نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور رب تعالیٰ نے اپنے فضل کے بارے میں فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، اور کس کو دیتے ہیں؟ سورہ یوسف میں ذکر گزر چکا، جو اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے، خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، سیکھنا اور سکھانا اس کو پسند ہوتا ہے۔ بخیل شخص کو کبھی علم نہیں ملتا، مطلب پرست شخص کو کبھی علم نہیں ملتا، خود غرض کبھی علم نہیں سیکھ سکتا، اگر وہ سیکھتا بھی ہے وہ نفع بخش علم نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام وحی کے ذریعے ڈائریکٹ علم لے رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا، وہ کلیم اللہ تھے، پھر بھی ان کے واقعے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ان کے علم کا شوق۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں پھر بھی اپنی پڑھائی کو مت روکیے۔ میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں، پڑھنے والا شخص بھی مت رکے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، پھر بھی جب ان کو علم ہوا، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے واقعے کو بیان فرمایا، جب ان کو پتا چلا کہ یہاں پر ایک ایسا شخص ہے جو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے،
انہوں نے اس کی صحبت اختیار کرنے کے لیے سفر کیا، اور رب تعالیٰ نے اس طرح فرمایا فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ میرے موسیٰ اس شخص کی کھوج میں، علم کے شوق میں اور تڑپ کو لے کر نکلے، اور اس شخص کو پانے کے لیے لمبا سفر کیا، اپنے ساتھ غلام کو بھی رکھا، اور سفر کے آخر میں رب تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ اے میرے غلام، ہمیں بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، تھک ٹوٹ چکے ہم۔ اور نبی جلدی تھکتا نہیں ہے علیہ السلام، کچھ محنت لگی ہوگی، جب بھوکے پیاسے وہ چلے ہوں گے لمبا سفر، اور اس سفر کے بعد انہوں نے کہا تھا، سورہ کہف میں واقعہ موجود ہے کہ اے غلام کھانا پیش کرو، اتنا تھک چکا ہوں کہ چور ہو چکا ہوں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اے پیغمبر، اے میرے آقا، وہ کھانا تو وہاں بھول گئے جہاں بیٹھے تھے نا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، وہ جو بھنی ہوئی مچھلی تھی وہ زندہ ہو کر وہاں نکل گئی تھی پانی میں۔ کہا بس ہاں وہیں میرے استاد تھا، وہیں تو مجھے سیکھنا تھا، وہیں تو بتانا تھا۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ جا کر استاد جی کے آگے دو زانو ہو گئے، منت سماجت کرنے لگے، تمام شروط جو استاد نے لگائے وہ قرآن میں ذکر ہوئے۔ کہا اگر آپ مجھے اجازت بخشیں تو میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں، علم سیکھ، میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ استاد نے کہا پھر میرے علم سکھانے میں میرے آگے سوال نہیں کرنا ہے؟ کہا جناب مجھے منظور ہے۔ حالانکہ طالب علم کا سب سے بڑا حق ہے سوال کرنا، تبھی وہ نکھرتا ہے، تبھی وہ سیکھتا ہے۔ کسی عربی کے اچھے استاذ نے کہا تھا کہ علم جہالت کے ختم کرنے کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے، وہ ہے سوال۔ جس شخص کی زندگی میں سوال آ گیا، کیوں کیسے، وہ شخص حق کو پہنچ جاتا ہے، علم سیکھ جاتا ہے وہ۔ لیکن انہوں نے سب سے خطرناک شرط یہی لگائی کہ شاگرد تو بن جاؤ لیکن میرے آگے سوال نہیں کرنا، جو میں کرتا جا رہا ہوں دیکھتے جانا۔ اور انہوں نے سوال کیا، آخر جو ہاذا فراق بینی و بینک، اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا، 3 موقع دے دیے تھے آپ کو، پھر بھی آپ سوال کرتے رہ گئے۔ مجھے جو کہنا تھا میرے بھائیوں وہ یہ کہ یہ علم کی طلب انبیاء علیہ السلام کے پاس کیسی تھی۔ میں آؤں آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا سورہ نساء میں 113 نمبر آیت میں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے، جس کتاب کے ذریعے، کل ڈاکٹر صاحب میں ایک پروگرام میں تھے، ڈاکٹر اعظم صاحب، انہوں نے بہت خوبصورت بات کہا، یہ قرآن جو ثواب ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں یہ ثواب ملتا ہے اس کے پڑھنے سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی فضل و رحمت کی وجہ سے ایڈیشنل چیز ہے، اضافی چیز ہے، صرف ثواب کے لیے مت پڑھیں۔ یہ تو اسلامی طرز زندگی ہے، یہ تو ماڈل ہے، یہ تو سکھاتا ہے آپ کو جینا کیسے ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ چھوڑ دی ہوئی ہے، صرف ثواب کے لیے پڑھا جا رہا ہے، تو پھر حاصل کیا ہوگا؟ پھر پڑھنے والا بھی بد اخلاق ہوگا، جو قرآن پڑھ رہا وہ بھی جھوٹ بولے گا، جو قرآن پڑھ رہا وہ بھی سود کھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے صرف اس کو ثواب کے لیے رکھا، کہ ثواب کے لیے فقط نہیں ہے، ثواب تو اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اصل اس کی روح، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کو پہنچانا ہے، اس کے تمام قوانین کا نفاذ ہے، وہ اپنے اوپر بھی ہے، وہ غیروں کے اوپر بھی ہے، اور گھر سے اس کی بنیاد چلتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں بات کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے آپ کو کتاب دی اور ہم نے آپ کو حکمت عطا کی، ہم نے آپ کو علم عطا کیا، ما لم تکن تعلم، جس کا آپ کو علم نہ تھا، یہ ہم نے دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے پیارے نبی یہ اللہ پاک کا آپ پر سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑا فضل ہے۔ اور یہ کیوں؟ ہر انبیاء کو اللہ رب العالمین نے، ہر نبی کو ایک معجزہ دیا، جس سے اس وقت کے جوہلا ماند پڑ گئے، کوئی چیلنج نہیں قبول کر پایا، نہ کوئی آگے کھڑا ہو سکا۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے حق کو ہمیشہ بلند کیا ہے۔ اور ہمارے اسلام کا امتیاز علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتیاز ان کا ہاتھ تھا، جس کو ید بیضا کہا جاتا ہے، ان کی لاٹھی یہ مبارک تھی، سانپ بھی بن جاتی، وہ پل بھی بن جاتی، اگر کسی جگہ مارتے وہاں سے ڈرین کا کام کر کے چشمے بھی نکال دیتے،
لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا امتیاز علم تھا. جو بات کہی جاتی تو جادوگر بھی اپنے جہاں سے آتے وہیں واپس چلے جاتے یا اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے. کاہن آتے, شعراء اور ادباء آتے اور کہتے جناب ہم کلام پیش کریں گے. لوگ پھر ان کی بات نہیں سنیں گے, ہماری سنیں گے. لیکن ان کے اشعار, ان کے ادیب, ان کے جو ادب کے نثر ہوں تب اور شعر ہوں تب سارے کے سارے ماند پڑ جاتے. قرآن کی عبارت اونچی ہو جاتی اور سننے والا کہتا یہ انسان کا کلام نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ, یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اس کے سامنے کھڑے ہونا ہر کسی کی بات بس کی بات نہیں ہے. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ آپ کو وہ علم دیا ہے جس کا چیلنج اللہ نے اپنے پاس رکھا. لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اس کے قوانین کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اس کے اخلاق کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اس کے مساوات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اس کے اندر جو رب تعالیٰ نے نظام رکھا اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جو علوم اور جو فنون اس قرآن کے اندر رکھے ہیں جس کا احسان نہیں کیا جا سکتا, اس کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود اپنے پاس رکھا. نہ یہ بدلا نہ بدلے گا اور قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا. اتنی بڑی کتاب, اتنا بڑا اعزاز, اتنی بڑی تحفظ کی ذمہ داری جس کی ہو اور وہ ہماری ہو اور پھر ہم پیچھے ہو, اس میں کمی ہماری ہے, کوتاہی ہماری ہے, سستی ہماری ہے, غفلت ہماری ہے. اس کو دور کرنے کے لیے میرے بھائیوں میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہی نہیں کہ علم عطا کر دیا بلکہ یہ بھی حکم فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رات کی تنہائیوں میں جب اللہ سے آپ جڑتے ہیں, جب مناجات کرنے لگتے ہیں, جو آپ کو دعائیں سکھائی گئی ہیں ان میں سب سے بڑی جو دعا آپ نے زیادہ مانگنی ہے وہ یہ کہنی ہے ربی زدنی علما. اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے, اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے. میرے بھائیو, علم کے اضافے اور علم کے بغیر ہم ادھورے ہیں, ہم ناکام ہیں. قرآن کے علم کے بغیر ہماری نسلیں نہ وفادار ہو سکتی ہیں, نہ ان کے یہ جو جس پراپرٹی اور جو بھی اللہ رب العالمین نے کسی کو دولت, مکان, شہرت جو دے رکھا ہے, جانتے ہو اس کی بقا کا صرف اور صرف ذریعہ دین ہے. وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وارث اسی کو بنایا جس نے کتاب کو تھاما. اگر سورہ کہف کا مطالعہ کریں, یہی دو شخصیت جن کا بھی ذکر ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, ان کے استاد جی خضر علیہ السلام کا, ان سے بڑا کام اللہ نے لیا. ایک نبی کو اور ایک وقت کے ولی کو بھیجا کہ جا کے دیوار کی مرمت کر کے, بھوکے اور پیاسے. راز کیا تھا, وجہ کیا تھا, اتنا بڑا اہم کام کیوں تھا, وہی دیوار ہی کیوں ٹھیک کرنے کے لیے ایک نبی کو اور ولی کو بھیجا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وہ جو یتیم بچے تھے ان کے ماں باپ نیک تھے. نیکوں کی وراثت اللہ ضائع نہیں کرتا. آپ اپنے بچوں کو قرآن دیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیجئے, آپ کی وراثت کبھی ضائع نہیں ہوگی. مورخوں نے لکھا جب اموی دور ختم ہوا اور اموی دور کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کہا تھا کہ اپنے اس خزانے سے تھوڑی سی نصیحت کر کے جاؤ کہ آپ کے بیوی بچے, آپ کے بیٹے, آپ کی نسل بھی کچھ کھا سکے. انہوں نے کہا تھا نہیں, میں ایسا نہیں کر سکتا. یہ خزانہ مسلمانوں کا ہے, امت مسلمہ تمام اس کی حقدار ہے. صرف میں اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لکھ کر جاؤں, یہ میرا اسلام, میرا قرآن اجازت نہیں دیتا. کہا وقت نے دیکھا ان کی اولاد وقت کی سب سے امیر تھی اور لوگوں پر خرچ کرتی تھی, اور جو دوسرے اموی خاندان کے بادشاہوں کی نسلیں اور بیٹے تھے کہتے ہیں بغداد کی گلیوں میں کٹورے لے کے بھیک مانگتے. میرے بھائیوں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری وراثتیں, ہماری محنتیں, ہمارا خون, ہماری جائیدادیں آگے منتقل ہوں اور وہ باقی رہیں, لوگ اس پر ہنسے نہ, اس کو کوئی چھین کر نہ لے جائے, غیر اس کے اوپر قبضہ نہ کرے, ضروری ہوگا کہ ہم اللہ کی کتاب کو تھامیں, رب تعالیٰ کا ذکر ہماری زبانوں پہ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو شخص اس راستے پر چلے گا دین کو سیکھنے کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے راستے آسان کر دے. سبحان اللہ, یہ چھوٹی سی بات نہیں.
دنیا تو ملے ہی ملے گی، اس کی بار بار گارنٹی رب تعالیٰ نے دی ہے۔ مجھے یاد آیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جی سے آ کر کہا تھا، اور یہ سورت سورہ نمل کی غالباً آیت ہے، آ کر اپنے والد جی سے یہ بات کہی، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ میرے والد محترم، جو میرے پاس علم ہے یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے کامیابی کیسے ہے، حاکم کیسے بنو گے، جنت کیسے ملے گی، لوگ بڑا آپ کو کیسے مانیں گے، کامیاب کیسے ہوں گے، اللہ کی مدد کیسے نازل ہوگی، دشمنوں سے کیسے بچو گے، یہ تمام کے تمام علم اللہ نے مجھے دیے۔ آپ میری ہدایت کی میری پیروی کیجئے، میری بات مان لیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاؤں گا جس میں ناکامی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، لوگو تم اس دین کو سیکھو اور یہ دین تمہیں جنت کے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا تھا، نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها وحفظها واداها كما سمع منها۔ ایک آیت یاد کیجیے، ایک آیت یاد کروائیے، اس شوق سے کروائیے کہ میرے نبی نے اس کے لیے دعا دی۔ اس حدیث کا ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہر اس شخص کے چہرے کو خوبصورت اور تر تازہ اور خوش و خرم رکھ جو میری ایک حدیث سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کو آگے پہنچاتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، اس کے چہرے کو ہمیشہ مسکراتے رکھے، وہ ہمیشہ تر و تازہ رہے، نور اس کے چہرے سے ٹپکتا رہے۔ صحیح طالب علم اور صحیح استاذ اور صحیح مولوی صاحب کہیں پر بھی آپ کو ملے، مختصر سی زندگی، مختصر سی ان کی تنخواہیں اور بڑی مختصر سے گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی ان کی مسکراہٹ آپ چھین نہیں سکتے۔ بڑے سے بڑا مالدار کروڑ پتی شخص رات کو سوتے ہوئے ٹیبلٹ لے گا، لیکن یہ طالب علم جس کو آپ دال اور چاول کھلاتے ہیں وہ نماز عشاء پڑھتے ہی سو جائے گا اور آرام سے فجر کے وقت اٹھے گا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ اور یہ طالب علم آپ بھی بن سکتے ہیں، سوتے ہوئے 50 آیتیں پڑھ کے سوئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 50 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے اس کو غافل نہیں لکھا جاتا، اس کو غافل نہیں لکھا جاتا۔ اور غافل شخص یہ سب سے برا شخص ہے اللہ کے پاس، جو اپنے انجام سے بے خبر ہو کر سو رہا ہے، جو اللہ کی دین کی فکر اس کے پاس آئی نہیں، اللہ کی کتاب کی محبت اس کے دل میں کچھ بھی نہیں، سوتے ہوئے بھی دنیا اور جاگتے ہوئے بھی دنیا، یہ غافل شخص ہے۔ صرف 50 آیتیں آپ رات کو پڑھیے، اس پر غور کر لیجئے اور سو جائیے، آپ کو اللہ تعالیٰ ان غافلوں سے نکال لے۔ ایک آیت، ایک حدیث رات کو خود یاد کیجئے گھر میں، آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ بچوں کو بھیجئے، پڑھائیے، اور سب سے پہلی ترجیح جو ہے دین کو دیجئے، اس کو سکھانے کے اندر بھی اور سیکھنے کے اندر بھی۔ میرے بھائیوں، وقت کے اندر قلت اور تاریخ نے ہمیں یہ بتایا، ابو بکر رہتے اگر وہ قرآن نہ پڑھتے۔ صدیق رضی اللہ عنہ، یہ لقب ان کو جس چیز سے ملا وہ اللہ کی کتاب تھی، راتوں کو پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسی وحی آتی اس وقت فوری اس کو لپک کے لے لیتے تھے۔ صدیق کا مقام ملا، سب سے افضل تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے افضل اگر کوئی شخص ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ ڈاکٹر نہیں تھے، کوٹھی ان کی آج نہیں ہے، لیکن جنت کی کوٹھیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبیدہ عبد الرحمن فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ اور ان تمام کی کوٹھیاں بنی ہوئی نہیں ہیں، لیکن کوٹھیوں کی بشارت جو جنت کے اندر ہمیشہ کی کوٹھیاں ہیں، اس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ سب قرآن کا مقصد تھا۔ کل تک بکریوں کے چرواہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اسلام سے قبل یہ تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے خوبصورت خیمہ میرا ہو، سب لوگ مجھے آ کر وقت کا بادشاہ مانے، فاصلے میرے پاس لوٹائے جائیں۔ اسلام لانے کے بعد یہ لالچ تھی کہ کہیں بھی انسان اگر زندہ ہے اس کے پاس یہ اللہ کی کتاب پہنچ جائے، اس کے پاس دین پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں، دین کو سیکھنے اور سکھانے والے کبھی مرتے نہیں۔ اگر ان کے جسم دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی تاریخ ثبت رہتی ہے۔ کسی ادیب نے کہا تھا، کم من مفقود فی الدنیا مشہور فی السماء۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں ناشنا ہوتے ہیں،
جن کے چرچے نہیں ہوتے، اخباروں میں نام نہیں ہوتے، لیکن آسمانوں میں ان کے دن و شام، صبح شام ان کے ذکر ہوتے رہتے ہیں۔ وَكَم مِّن مَّشْهُورٍ فِي الدُّنْيَا مَفْقُودٍ فِي السَّمَاءِ، جن کی دنیا میں بڑے نام ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس کسی فہرست میں نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، ان تمام باتوں کا خلاصہ، ہم اور آپ دین کو سیکھنے کو ترجیح دیں۔ دین کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ سب سے پیاری کمائی، سب سے اچھا پیسہ دین میں لگائیں، دین کی کتابوں میں لگائیں۔ چھوٹی چھوٹی لائبریریاں اپنے گھروں میں رکھیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب آپ کے گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ ایک تفسیر قرآن پاک آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ بچیوں کی تربیت کے لیے اسلام بھٹی صاحب نے بہت بڑا ذخیرہ اور محمود غزلفر نے جمع کیا۔ اسلام کی بیٹیاں ایک بڑی اچھی کتاب ہے، صحابیات مبشرات، ازواج مطہرات۔ بیٹیاں یقین جانے آپ کہیں پر بھی بھیج دیں گے، ٹیلی فون ان کے پاس ہوگا لیکن حیا اس کے دل میں ہوگا، اللہ کا خوف اس کے پاس ہوگا، کبھی آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ لڑکوں کی تربیت کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو رکھ دیں، ہر وقت اس کی مطمع نظر یہ ہوگی میں اپنے ابا جی کو کیسے خوش کروں، یہ میری جنت ہے، میں اپنی ماں کو کس طرح سے راضی کر لوں، یہ میری جنت ہے۔ اور اگر آپ نے جس طرف رخ پھیر رکھا ہے، اگر اسی پر بازید رہے، یقین جانے نہ گھر رہے گا اور نہ بار رہے گا، نہ عزت رہے گی، نہ آبرو رہے گی، اور نہ ہی کوئی محنت ایسی ہوگی کہ جو قیامت کے دن صدقہ جاریہ بن کے کھڑا ہو سکے۔ اگر اللہ کے پاس کسی چیز کا ہمیں اور آپ کو بدلہ ملنے والا ہماری اولادوں اور نسلوں میں، وہ ہے ان کو دین سکھانا۔ ان باتوں کے ساتھ رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین سیکھنے اور سکھانے، اپنی نسلوں کو دین سیکھنے اور سکھانے، قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے۔ مولا کریم، یہ کتاب ہمارے غموں کا علاج ہے، اے اللہ تو ویسا ہی سکھا کہ ہمارے غم دھل جائے۔ الہی یہ بیماریوں کی دوا ہے، اے اللہ ایسا سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام بیماریوں کا علاج بن جائے۔ مولا کریم، تیرا حکم ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے میں اس کی تنگیاں دور کر دیتا ہوں، غریبی امیری میں بدل دیتا ہوں۔ اے اللہ ایسی توفیق عطا فرما، ایسا پڑھے ہماری غربتیں دور ہو جائیں۔ مولا کریم، تیرا وعدہ ہے جو اس کو پڑھے گا اس کو میں باعزت رکھوں گا۔ اے اللہ ایسی توفیق عطا فرما پڑھنے کی کہ ہماری عزتیں لوٹ آئیں۔ الہی تیرا یہ وعدہ ہے جو اس کو پڑھے گا تو اس کو سربلند کرے گا، تو اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اے اللہ ایسا پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہماری تو حفاظت فرما لے اور ہمیں سربلندی عطا کر دے، ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے اللہ ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ آمین۔ اقول ما تسمعون، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔